صحیح بخاری کی روایت ہے، رأیت الرجلین اللیلہ، میرے صحابہ آج رات میں نے دیکھا، رجلین آتیانی، دو لوگ میری طرف آئے، فأخذ بیدی، میرے دونوں ہاتھوں کو انہوں نے پکڑا، فأخرجانی الی الارض المقدس، اور پاکیزہ جگہ پہ مجھے لے گئے۔ ارض مقدس میں پہنچتا ہوں، بہت ساری چیزیں دیکھی، مناظر کے اندر ایک منظر یہ بھی تھا، رجل، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، ورجل قائم علی رأسہ، اور ایک آدمی اس کے سر پہ کھڑا ہے، بیدہ کلوب من حدید، اس کے ہاتھ میں لوہے کی سلاخ ہے، فیشرشر شدقہ الی قفا وعینہ الی قفا واذنہ الی قفا، اس کے منہ میں ڈالتا ہے وہ لوہے کی سلاخ اور باچھوں کو چیرتے ہوئے گدی تک لے جاتا ہے، وَأَنْفَهُ إِلَىٰ قَفَا، اس کی ناک میں ڈالتا ہے، چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے، وَعَيْنَهُ إِلَىٰ قَفَا، اس کی آنکھ میں ڈالتا ہے، گدی تک چیرتے ہوئے لے جاتا ہے۔ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلِ، جبریل یہ کون ہے؟ جواب ملا، الکذاب، هذا الکذاب الذي يكذب الكذب فتحمل عنه في الآفاق، یہ وہ جھوٹا انسان ہے جس کا جھوٹ دنیا کے کونے کونے تک پہنچتا ہے۔ فیس بک کا جھوٹ، واٹس ایپ کا جھوٹ، ٹویٹر کا جھوٹ، میل کر دینے والا شخص، اور چینل پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنے والا، انٹرنیٹ کی دنیا میں جھوٹ بولنے والا، فَتُحْمَلُ عَنْهُ فِي الْآفَاقِ، ادھر جھوٹ زبان سے نکلا نہیں، ادھر اٹلی کے آخری کونے تک جہاں سے آگے پانی شروع ہو جاتا ہے وہاں سے کال آتی ہے، یہ کیا بول رہے ہو، یہ تو حدیث میں نہیں آیا، جھوٹ ہے۔ اس طرح کا جھوٹ بولنے والا قبر میں ہی پھنس جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، کون جانتا ہے سچ ہے کہ جھوٹ؟ تمہارا رب تو جانتا ہے، اور رب نے ایسے بندے بھی پیدا کیے ہیں جو جانتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچی زبان نصیب فرمائے، ہر قسم کے جھوٹ سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔